دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ایک ایسی شخصیت ہے جس کو آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو نہ جانتا ہو۔ آج ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس انسان کی ذہانت اور قابلیت کا ڈنکا آج تک دنیا میں بجتا ہے اور اس کے دیے گئے اسباق کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ ہمارا موضوع افلاطون ہے، وہی افلاطون جو ارسطو جیسے فلاسفر کا استاد کہلایا جاتا ہے، جس کی ذہانت کی وجہ سے اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ پہلے اردو ڈسکوری نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ اسی نو کی دیگر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، افلاطون ایک نہایت اعلیٰ شخصیت اور غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر تھے جو 347 قبل از مسیح میں یونان کے شہر ایتھن میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک نہایت ہی امیر گھرانے سے تھا۔ امیر اور مشہور گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد کا نام ارسطون اور ان کی والدہ کا نام پرکشیٹون تھا۔ افلاطون کا خاندان ایتھنز کے شاہی خاندان کی باقیات میں سے تھا۔ افلاطون کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ افلاطون کی عمر ابھی 3 یا 5 سال ہی تھی کہ اس کے والد وفات پا گئے۔ ارسطون کی وفات کے بعد افلاطون کی والدہ نے اپنے قریبی رشتہ دار سے شادی کر لی جو ایرانی بادشاہ کے محل میں سفیر تھا۔ افلاطون بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، اس لیے اس نے لڑکپن اور نوجوانی میں کتابوں کا بہت مطالعہ کیا۔ اس نے اس وقت کی مشہور و معروف کتابوں کو ازبر کرنے کے ساتھ ساتھ معروف اساتذہ سے موسیقی، منطق، فلسفہ اور جمناسٹک میں مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ نوجوانی میں پہلوان بھی تھا۔ افلاطون کو ابتدا سے ہی ادب اور حکمت سے ذوق تھا۔ پہلے وہ کریٹیس کا شاگرد تھا، لیکن نوجوانی میں اس کی ملاقات ایک اور فلسفی سقراط سے ہوئی جو اس کا رہنما اور دوست بن گیا۔ اس وقت افلاطون کی عمر 19 سال تھی اور اس کی جسمانی اور ذہنی طاقت عروج پر تھی۔ ناظرین گرامی، افلاطون کے مطابق اس کے خیالات اور جذبات میں سقراط اور ریاضی دان فیثاغورس کے نظریات کا بہت ہی گہرا اثر رہا ہے۔ افلاطون نے دنیا کے کئی ممالک کا سفر بھی کیا، جن میں روم اور سسلی جیسے ممالک شامل تھے۔ افلاطون نے سسلی کے شہر سراکون میں رہ کر سیاست میں حصہ لیا، مگر جلد ہی دل برداشتہ ہو گیا۔ اس صدمے کے بعد افلاطون سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے شہر ایتھن واپس آ گیا۔ واپس آ کر اس نے ایک سکول قائم کیا جو دی اکیڈمی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس اکیڈمی کو یورپ کی سب سے پہلی یونیورسٹی کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اس اکیڈمی میں ریاضی اور فلسفے کے اسباق پڑھائے جاتے تھے۔ افلاطون کے خیالات نے اس وقت کے دنیا بھر کے مذہبی عقیدوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اس وقت افلاطون سے کئی مذہبی لوگ متاثر ہوئے اور افلاطون کے خیالات کو مان کر اس کی پیروی کرنے لگے اور اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ لیکن یہ فطرت ہے کہ مذاہب یا ثقافت کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی مخالفت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ افلاطون کے ساتھ بھی ہوا، جہاں ایک طرف کئی مذہبی مسیحی لوگ افلاطون کے خیالات اور باتوں سے متاثر ہوئے، وہیں دوسری طرف ایک مسیحی طبقہ افلاطون کے ان خیالات کو غلط کہتا تھا۔ ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ ایسے خیالات کی ان کی روحانی کتاب بائبل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس پر پابندی لگائی جائے۔ معزز دوستو، افلاطون کے سب سے پسندیدہ اسباق میں سے ایک یہ تھا کہ انسان کی روح کبھی نہیں مرتی۔ افلاطون کا قول ہے کہ انسان کا جسم جب مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک دوسرے جہان میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے، اور اس کا یہی عقیدہ سب سے زیادہ پھیلا۔ اس کو یہ جاننے میں بہت ہی زیادہ دلچسپی تھی کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ انسان کا جسم تو مٹ سکتا ہے لیکن اس کی روح نہیں۔ اس کی روح کسی دوسرے جہاں میں چلی جاتی ہے، جہاں اس کو اس کی زندگی یعنی دنیاوی زندگی میں کیے گئے اچھے اور برے کاموں کے لیے سزا یا جزا دی جاتی ہے۔ افلاطون یہ بھی کہتا تھا کہ انسان اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس کی روح کو مرنے کے بعد دوسرے جہان میں ایک اچھی جگہ رکھا جائے گا، اور اگر انسان دنیا میں برے اعمال کرے گا تو اس کو بری اور دردناک عذاب والی جگہ پر رکھا جائے گا۔ اس بارے میں افلاطون نے ایک کتاب بدن اور روح بھی لکھی جو اس عقیدے پر مبنی تھی کہ انسان کی روح کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ افلاطون نے جس اکیڈمی کی بنیاد رکھی تھی وہ تقریباً 9 صدیوں تک چلی، اور اس اکیڈمی نے کئی انسانوں کے خیالات اور مذہبی تصور کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ افلاطون کی تعلیمات اور خیالات نے ان لوگوں پر گہرا اثر ڈالا جو یونان اور روم کے رہنے والے تھے۔ یہودی فلاسفر سکندریہ کے علماء نے
افلاطون کی تعلیمات کو اپنا لیا اور مسیحی مذہب کے رہنما بھی اس کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، جس کے نتیجے میں یہودیت اور مسیحیت میں بہت سے ایسے عقیدے بھی شامل ہو گئے جن کی اصل جڑ یونانی فلسفوں سے تھی۔ ایک مشہور یونانی روایت ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح نکل کر آسمانی خداؤں کے پاس چلی جاتی ہے، جہاں اسے اس کے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کے اچھے اعمال کا اچھا صلہ دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں تو اس کا صلہ بھی اسے مل جاتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، موت ایک گہری نیند کی طرح ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بروز قیامت مردوں کو زندہ کرے گا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے لیکن مردہ کچھ نہیں جانتے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں ہر وقت موت کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ افلاطون کے بہت سے پیروکار اور شاگرد تھے، تاہم ان سب میں مشہور و معروف نام ارسطو کا ہے۔ ارسطو افلاطون کا انتہائی قابل شاگرد تھا۔ ایک مرتبہ افلاطون نے ارسطو کو اپنے پاس بلایا اور اس سے چند باتیں کی۔ افلاطون نے اپنے شاگرد ارسطو سے کہا کہ میں نے تم پر بہت زیادہ محنت کی ہے، تمہیں بہت زیادہ علم دیا ہے، اگر تم اس علم کو استعمال کر کے دنیا میں کسی بڑے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ ارسطو نے اپنے استاد افلاطون سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا وعدہ چاہتے ہیں؟ افلاطون نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم عورت ذات سے دور رہو گے، کیونکہ عورت خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے جال میں پھنس کر بڑے سے بڑا مرد بھی ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم عورتوں سے دور رہو اور اپنا دھیان مکمل طور پر اپنی تعلیمات میں دو اور اس دنیا میں ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل کرو۔ ارسطو نے اپنے استاد افلاطون سے وعدہ کر لیا کہ وہ عورت ذات سے ہمیشہ دور رہے گا۔ اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، کچھ دن بعد ارسطو بازار سے گزر رہا تھا تو ایک طوائف کی نظر اس پر پڑی۔ وہ طوائف اپنے دور کی سب سے مشہور اور حسین ترین طوائف تھی۔ خدا تعالیٰ نے اسے بے انتہا حسن عطا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پورا شہر اس کے حسن کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا اور اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ لیکن جب ارسطو نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا تو اسے یہ اپنی توہین محسوس ہوئی اور یہ اس بات کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے اپنے غلام سے کہہ کر ارسطو کو بلایا اور پوچھا کہ میں اس شہر کی سب سے خوبصورت عورت ہوں، لیکن تم مجھے نظر انداز کر کے چلے گئے، کیا میں تمہیں خوبصورت نہیں لگی؟ اس کے جواب میں ارسطو نے کہا کہ میں نے اپنے استاد افلاطون سے وعدہ کیا ہے کہ میں عورت ذات سے دور رہوں گا۔ یہ سن کر وہ طوائف مسکرائی اور ارسطو سے کہا کہ کچھ دنوں بعد تم مجھے فلاں مقام پر فلاں دن ملنا اور جس نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ارسطو نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر جوں جوں دن گزرتے گئے ارسطو کی بے چینی بڑھتی گئی اور وہ مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی طوائف نہایت ہی عمدہ لباس پہن کر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کا استاد افلاطون بھی موجود ہے۔ یہ دیکھ کر ارسطو کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں جا کر اپنے استاد افلاطون کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ نے تو مجھے عورت ذات سے دور رہنے کا کہا تھا اور اب آپ خود ہی اس عورت کے ساتھ ہیں۔ اس پر افلاطون نے عورت کی طرف دیکھا جو ایک مکاری والی مسکراہٹ دے رہی تھی۔ اتنے میں افلاطون مکمل بات سمجھ گیا۔ چونکہ افلاطون ایک اعلیٰ ذہنیت کا مالک تھا تو اس نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے ارسطو سے کہا کہ ہاں، میں آج بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ عورتوں سے ہمیشہ دور رہنا، کہ جو عورت اپنی مکاری سے مجھ جیسے انسان کو بے وقوف بنا سکتی ہے اس کے سامنے تم کیا چیز ہو، اور یہی آج کا بہترین سبق ہے۔ معزز دوستو، افلاطون نے اپنی کتابوں میں یونان کے مروجہ جمہوری روایت کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ایک فرسودہ نظام قرار دیا اور کمیونزم کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے خیالات کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ اس کے زمانے کے سیاسی مفکرین اس کا متبادل پیش کرنے سے قاصر رہے۔ بعد میں افلاطون کے شاگرد ارسطو نے ہی اپنے استاد کے نظریات کی تردید کی، لیکن وہ بھی متبادل تجویز لانے میں ناکام رہا۔ افلاطون کے سیاسی نظریات ہمیشہ سے متنازع رہے اور اکثر ماہرین سیاسیات نے اسے جمہوریت مخالف قرار دیا، لیکن یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے۔ وہ یونان میں رائج معیار جمہوریت سے سخت متنفر تھا، کیونکہ وہ عوام کو استعمال کرنے اور ان باتوں کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو یونانی ذہن کے مطابق جمہوری تھی، مگر سچی بات یہ تھی
کہ وہ اپنے وقت کا سب سے عظیم جمہوریت پسند انسان تھا۔ افلاطون کے سیاسی نظریات اور اس دور کے جمہوری نظام کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہے۔ دراصل افلاطون کا کہنا تھا کہ بدعنوانی اور سب سے بڑھ کر نااہلیت اگر جمہوریت کی قیمت ہے تو یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے جو سماج کو جمہوریت کے فوائد سے محروم